لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في موضع آخر ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ظلم و زیادتی، تکلیف اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا. ہر زمانے میں جب کبھی بھی حق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی حق والوں کو ہی سربلندی سے نوازتا ہے. اسی طریقے سے جب مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستانے، تکلیف پہنچانے کی انتہا کر دی، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلوا کر کے سب سے اونچا مرتبہ ایسے مقام پر بلایا جہاں پر مقرب فرشتے، بڑے سے بڑا فرشتہ بھی نہیں گیا. وہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کراتے ہوئے نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور پھر اس کے اندر بھی بار بار کمی کرانے کے بعد 5 نمازوں کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا یہ خلاصہ ہے۔ واقعہ بار بار سنتے رہتے ہیں، اسی لیے پورا واقعہ بیان کرنے کے بجائے اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عذابات کا مشاہدہ کیا اور کن گناہوں کی وجہ سے وہ عذابات ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سفر کے اندر بہت سارے عذابات دیکھے، عذابات کی اقسام کا مشاہدہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اس جماعت کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں، چہرے کو خراب کر رہے ہیں، خونہ خون کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت سے متعلق آیات اور احادیث بے شمار۔ خطبے میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ پھر غیبت کرنے کو، اس کی برائی کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا وہ لوگ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح کسی کا مردار کھانا ناپسند ہے، اسی طریقے سے آدمی کو غیبت سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مسلمان مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ کسی مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی برائی، اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، غیبت کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، وہاں پر 2 قبریں موجود تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ معمولی چیزوں کی وجہ سے۔ ایک قبر والے کو عذاب تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ وہ لوگ قابل رحم ہیں جو نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں،
جماعت کے ساتھ نمازیں بھی ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نیک صالح زندگی چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی غیبتیں بھی ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بھی ہو رہا ہے، تو وہ آدمی صبح اٹھ کے نیکیاں تو کرتا رہتا ہے، لیکن رات ہونے تک، اپنے بستر پر آنے تک وہ نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے، اپنی نیکیاں دوسروں کو مفت میں بانٹ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون؟ صحابہ نے بتایا کہ جس کے پاس دراہم نہیں، دنانیر نہیں، وہ آدمی مفلس ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، روزے بھی بہت سارے ہوں گے، نمازیں بھی بہت ساری ہوں گی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، ہر چیز ہوگی، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، مختلف گناہ لے کر کے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے گا، دوسرے لوگ جن کو ستایا ہے، جن کو گالی دی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس کا ہم پر حق ہے، لہذا ہم کو انصاف چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے کر کے ان حق والوں کو دیتے چلے جائیں گے، اور ان حق مانگنے والوں کی صف اور ان کی لائن ابھی باقی رہے گی کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اس کے سر پر ڈالتے چلے جائیں گے۔ اب قیامت کے میدان کے اندر لے کر کے تو نیکی آیا تھا، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور مختلف قسم کے گناہ کرنے کی وجہ سے حال یہ ہو گیا کہ اب نیکیاں ختم ہو گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پر آ گئے۔ اسی لیے اپنے کو غیبت سے اور ہر طرح کے گناہ سے بچانا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے بتایا کہ کوئی فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سا تھال منگایا اور اس کے اندر کھجوریں جما کے ان صاحب کے پاس بھیج دیا، اور یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے نیکیاں ہدیہ کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ کو تحفہ پیش کروں، اس لیے میں نے کھجوریں بھیج دی۔ تو دوسروں کی غیبت کرنا، یہ اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے دوسروں کے سپرد کر دینا ہے، اپنے ہی نام اعمال کو برباد کرنا ہے۔ اسی لیے دوسروں کے غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نام لیے بغیر کسی کی برائی بیان کریں گے تو غیبت نہیں ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی سے دوسرے آدمی کی برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ صرف اس صفت کو، اس کام کو سن کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہوگا۔ نام لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اتنی عمومی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی خاص آدمی کی طرف سامنے والے کا ذہن نہیں جا رہا ہے، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کی غیبت کر لی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ آدمی کس طریقے سے اپنے اس گناہ کو معاف کرا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار، لیکن صرف اسی پر اکتفا کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس کی بھی برائی کیا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگے۔ لیکن معافی مانگنے کے اندر پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے فلاں کے سامنے یہ آپ کی برائی بیان کی تھی، بلکہ اس سے یہ کہے، محمل انداز کے اندر بھی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ کے سلسلے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیجیے، یا کوئی بھی انداز آپ اختیار کریے، آپ سامنے والے سے معافی مانگ لیجیے اور وہ آپ کو معاف بھی کر دے، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے برائی کر دی
اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس سے کس طریقے سے ملا جائے، اس سے کیسے معافی مانگی جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے لیے بھی دعا کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ تو یہ ایک صورت ہے غیبت کے گناہ کے معاف ہو جانے کی۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور جب وہ کنارے پر آتا ہے تو ایک آدمی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر کے ایک بڑا پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ جب کبھی بھی وہ کنارے پر آتا ہے تو اس کا منہ میں وہ پتھر ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا آدمی ہے۔ سود کے سلسلے میں بھی قرآن کریم کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، لیکن سود کو، ربا کو حرام فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود ایک بدترین گناہ ہے، معاشرے کے اندر آج عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور پھر صحابہ کو بہت ساری چیزیں بتائی، جیسے کہ شرک کرنا، ناحق کسی کا قتل کر دینا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی گنوائی، سود کا کھانا۔ جو آدمی سود استعمال کرتا ہے یا پھر سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہو یا سود دوسروں کو دیتا ہو یا اس کی گواہی دیتا ہو یا وہ آدمی اس کے لکھنے کا، اس معاملے کے لکھنے کا کام کرتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ بتائیے اس معاملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لعنت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو آپ نے ایک لوگوں کی جماعت کو دیکھا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے باہر سے ہی اندر سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح کے مختلف عذابات سود کے استعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جو برہنہ ہیں، ان کے شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے کی طرف چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے کی چندیاں لپٹی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ عذاب کیوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حالانکہ زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ 5 چیزیں اسلام کے اندر فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، گویا کہ وہ لوگ اسلام کے ایک بنیادی فریضے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو آدمی 5 بنیادی فرائض میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے اور اس کو دینے سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر مومنین کا، کامیاب ہونے والوں کا جو تذکرہ کیا، بہت ساری صفات اس کے اندر ذکر فرمائی، اور اس میں یہ خصوصیت اور یہ صفت بھی ان کی ذکر فرمائی کہ وہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ زکوٰۃ دینا یہ کامیاب لوگوں کی ایک صفت اور علامت ہے۔ آدمی جب نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو جب اس طرح کا نیک بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور بالفرض اگر قبر کا عذاب اس
کو لینے کے لیے آئے تو نماز ایک طرف سے اس کی محافظ ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے روزہ اور تیسری طرف سے زکوٰۃ، الغرض یہ ساری چیزیں عذاب قبر سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کے اندر سے زکوٰۃ کا نکالنا، یہ مال کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کا مال پاک ہو جائے اور بلاؤں سے، مال کے ضائع ہو جانے سے اس مال کی حفاظت ہو جائے۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس مال کو جہنم کے اندر تپا کر کے گرم اس کے بدن پر اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اس کے پیشانی پر، اس کے بازوؤں پہلوؤں پر اور اس کے پیچھے کی طرف، الغرض اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے بدن کو داغ دیں گے۔ اور اس کے مال کو جو اس نے خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھا ہے، ایک زہریلا اژدہا جس کے سر پر سے بال بھی چلے گئے ہوں زہر کے سخت اثر کی وجہ سے، اور اس کی آنکھوں پر اس کے اوپر سفید نشان ہوں گے، ایسا اژدہا اس کے خزانے کو بنا دیا جائے گا۔ اور وہ اژدہا اس کے سامنے آئے گا اور توق بن کر کے، گلے کا پھندا بن کر کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو دنیا کے اندر تو جمع کر کے رکھتا تھا، آج میں تیرے سامنے آیا ہوں تو اس کا مزہ چکھ لے۔ الغرض اس طرح کی بے شمار روایات احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت حساب فرمائیں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بارشوں کو روک لیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قحط سالی کے اندر اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے دو برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک کے اندر پکا ہوا گوشت، اچھا گوشت ہے، تازہ گوشت، اور دوسرے کے اندر سڑا ہوا خراب گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تازہ گوشت کو چھوڑ کر کے خراب گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خراب گوشت کھانے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، جن کے پاس پاک عورتیں تھیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے زانیہ عورتوں کے پاس اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ اور یہ جو عورتیں ہیں زانیہ عورتیں ہیں جن کے پاس پاک باز شوہر موجود تھے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے وہ لوگ بدکار مردوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ اس کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، صرف آدمی اور عورت کا ناجائز ذریعے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی زنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی اور پیر کا بھی زنا ہوتا ہے۔ کانوں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم اور غیر محرم کی آواز کو کان لگا کر سنا جائے، اور غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ناجائز اور کسی ایسی چیز کو پکڑنا جس کے پکڑنے سے منع کیا گیا ہے یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور ایسی جگہ پر چل کر کے جانا جہاں پر جانے سے شریعت نے منع کیا ہے یہ پیروں کا زنا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے آگے یہ بات لکھی کہ ناک کا بھی زنا ہوتا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آنکھ، کان، ان سب کے زنا تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ناک کا زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم کی خوشبو کو سونگھ لے تو وہ بھی زنا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ بات فرما دی گئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مفسرین
اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ایسے کام، ایسے آلات آج کل کے زمانے کے اندر، فون، ٹی وی اور ایسی چیزیں جو آدمی کو زنا کے قریب پہنچا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی زنا جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دیکھی اور وہ راستے کے بیچوں بیچ لگی ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز اس کے پاس سے گزرتی ہے تو ان چیزوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ڈاکو جو راستے میں چھپ جاتے ہیں اور جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں اور ان کے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی ساری پونجی چھین لیتے ہیں اور اس قافلے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک جماعت کو دیکھے کہ وہ لکڑیاں جمع کر رہی ہیں اور لکڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اور لکڑیاں لا کر کے اس کے اندر رکھتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حقوق کا، لوگوں کے حق کا بار گرا ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور زیادہ حقوق ان کے اوپر عائد ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی کے سر پر پتھر مارتا جاتا ہے، اور جب پتھر گرتا ہے تو وہ سر بالکل چپک جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے تو اس دوسرے آدمی کا سر ہو بہو پہلے جیسا تھا اسی طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی پتھر لاتا ہے، پھر اس کے سر پر مارتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے اندر فرائض میں کوتاہی کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے، صرف کوتاہی کرنے پر یہ سزا اور یہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو جو آدمی نماز سے غافل ہو، کئی سال کی نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہے، تو پھر اس کو کس طرح کے عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی نماز کے پڑھنے پر خوشخبریاں سنائی گئی اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، بہت ساری جگہوں پر نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور پھر جو آدمی پورے آداب سنن کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کو ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہوئے نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نماز کے سلسلے میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آدمی کو نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ جو سنت کے مطابق ہو، جو بالکل اطمینان کے ساتھ ہو۔ ہماری نمازوں کی طرح نہیں کہ جب نماز رکعت بن کے کھڑے ہو گئے تو پھر دماغ کہیں اور چلا گیا، کتنی رکعتیں ہو رہی ہے، کون سی رکعت میں امام کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر خود نماز کا ہوش نہیں۔ ایسی نمازوں پر نہیں ہے، بلکہ نماز پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ اور اخلاص کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہ نماز آدمی کو گناہوں سے اور بے حیائی والے کاموں سے روک دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک صاحب کے بارے میں یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، فلاں صاحب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن چوری بھی کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو ایک نہ ایک دن ان کی نماز چوری والے عمل سے روک دے گی، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ نے وہ قوت، وہ طاقت رکھی ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھے گا ضرور بھی ضرور اس کی زندگی کے اندر اس کے گناہ دور ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھے۔ اور احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک ساری نمازیں ایک دوسرے کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ آدمی سے ہو جاتے ہیں، جب آدمی دوسری نماز پڑھ لیتا ہے تو ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض نماز کی برکت سے ان سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، جو کبیرہ گناہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، نماز سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جو آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، ہمیشہ پانی اس کے اندر بہتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا رہے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس کے بدن پر میل نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جو آدمی 5 مرتبہ نماز پڑھتا رہے گا وہ چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے نام اعمال کے اندر ایک صغیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کی جو عمارت تھی اس کو منہدم کر دیا۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مسلک رہا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، گویا کہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نماز کے چھوڑنے اور اس کے قضا کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے، وقت ہوتے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ قیامت کے روز بڑا غصہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ناراض ہوں گے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اور قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو آدمی جس کی نماز قیامت کے روز ٹھیک نکلے گی، باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جس آدمی کی نماز ہی خراب ہو گئی تو پھر اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کسی کی فرض نماز کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ اسی لیے جب فرائض کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نوافل ہے یا نہیں ہے، اگر کچھ نفلیں نکلتی ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی۔ آج ہم فرض پڑھ کر کے، سنت پڑھ کر کے اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنی نماز کا کیا حال ہے، اس کے اندر ابھی کتنی بھرپائی کی ضرورت ہے ہم کو خود معلوم ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد نہیں تو نہیں، کسی ایک نماز کو متعین کر کے روزانہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ فرائض کے اندر جو کمی رہ رہی ہے نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوتی رہے۔ جنتی لوگ جب جنت میں جانے کا ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تمہارے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہو گئی؟ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ لوگ بہت ساری چیزیں ذکر کریں گے اور اس موقع پر وہ لوگ یہ بات بھی ذکر کریں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گویا کہ نماز نہ پڑھنا یہ جہنمیوں کی ایک صفت ہے اور ان کی عادت ہے، اسی لیے نماز کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو فرمائے تھے وہ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
نماز نماز یعنی نماز کا اہتمام کرو، نماز کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ اسی لیے آدمی کو کسی بھی حال میں، کسی بھی جگہ رہے، کسی بھی موقع پر نماز کا وقت ہو گیا فوراً نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر تاخیر کریں گے شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ وقت تو باقی ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آدمی وقت کو ٹالتا جائے گا یہاں تک کہ نماز کا پورا وقت ہو جائے گا۔ اسی لیے جب فوراً وقت ہو جائے تو اس کو نماز ادا کر لینی چاہیے۔ یہ چند آیات اور احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق فرمائی، اور جن آدابات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے اندر مشاہدہ فرمایا تھا۔ آج کی رات کی کیا حقیقت ہے؟ جس طریقے سے شب قدر کے کچھ فضائل روایات کے اندر ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا تھا۔ شب برات کے بھی کچھ فضائل احادیث کے اندر موجود ہے، اور کچھ خاص اعمال ان راتوں کے اندر کرنے کے روایات میں موجود ہے۔ لیکن شب معراج کی کوئی فضیلت یا کوئی خاص عمل یا کوئی خاص تسبیح جس کو آج رات میں پڑھنا چاہیے، روایات کے اندر ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ اور آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں یا جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور اپنے گھر میں سو جائیے۔ یہ نہیں کہ اب آج رات جاگنے کی ہے، بلکہ لوگوں نے ان راتوں کو، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، جاگنے کی رات کا نام دے دیا ہے۔ حالانکہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے۔ آپ کو ان راتوں میں عبادت کرنا ہے جس قدر آپ سے ہو سکے۔ اب لوگ اس رات کے اندر جاگنا ہے یہ سمجھ کر کے چائے وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں، ہوٹلوں کی چکر کاٹ رہے ہیں، سڑکوں پر گاڑیوں پر پھر رہے ہیں، اور کسی طریقے سے فجر تک جاگنا ہے یہ سوچ کر کے جاگتے ہیں، عین فجر کے وقت جا کر کے سو جاتے ہیں، اور فجر کا جو فریضہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان راتوں کے اندر آپ سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے کریے، اور پھر فجر کی نماز کو آ جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان جس کا نام غالباً سلیمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر کے ان کے گھر پر گئے، اور جا کر کے پوچھا، ان کی والدہ نکلی تو پوچھا کہ سلیمان آج فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ رات بھر نوافل کے اندر مصروف رہا، آنکھ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے مسجد حاضر نہیں ہو سکا، گھر کے اندر فرض پڑھ کر کے سو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ان کی والدہ سے کہ مجھے ساری رات نفل کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں نمازیں مسجد کے اندر ہو جائے۔ تو ساری نمازیں جو نوافل ہیں، نفل نمازیں، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن فرض نماز چھوڑ دینا یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگرچہ کہ آج کی رات کی کوئی فضیلت اور کوئی خاص عمل اس رات میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ عبادت کا شوق، عبادت کا ماحول آج کی رات کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ اپنی قضاء عمری پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ 1 مہینے کی نمازیں ہیں، 1 سال کی نمازیں ہیں، کئی سال کی نمازیں ہیں، یا چند دن کی نمازیں ہیں، تو وہ آدمی اپنی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کو آج کی رات میں قضا پوری کر کے اپنی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ اب آدمی اس کو مکمل کرنے نکلے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی کس طریقے سے اس کو پورا کرنا شروع کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی 1 مہینے کی نمازیں ہیں تو اس کو یاد ہوگا کہ 1 مہینے کے اندر اتنی نمازیں ہوتی ہے، اور پھر وہ شروع اس طریقے سے کرے گا کہ میری جو سب سے آخر والی نماز ہے، مثال کے طور پر سب سے آخر چھوٹی ہوئی جو نماز ہے ظہر کی نماز ہے، تو میری جو آخری نماز ہے میں اس ظہر کی نماز کی قضا کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کے شروع کر دے، اور پھر اس طریقے سے ایک ایک کر کے پوری نمازوں کو مکمل کرے۔ اور اگر اتنی زیادہ نمازیں ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے، کئی سالوں کی نمازیں ہیں، اس کو گننا بھی مشکل ہے اور یاد بھی نہیں ہے کہ کب سے چھوڑا ہے اور کب سے پڑھا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی
اولاً تو یہ کہ غور کرے اور سوچے کہ میری کتنی ہوں گی، حساب لگانے کی کوشش کرے. اگر پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر یہ نیت کر کے ظہر فجر عصر اس طریقے سے شروع کر دے کہ میری جو سب سے آخر نماز ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں. اور یا اس طریقے پر شروع کرے کہ میری جو سب سے پہلی والی نماز ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اور پہلے سے پھر آخر کی طرف آتا چلا جائے. اور کب تک قضا کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ دل کو اطمینان نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ اور اینڈ ہی نہیں ہے معلوم. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میری نمازیں جو قضا تھی پوری ہو گئیں، اس وقت تک آدمی قضا کرتے رہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عذابات کا مشاہدہ کیا اور کن گناہوں کی وجہ سے یہ عذابات ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ گناہ بھی ہم کو بتائے. اسی لیے آدمی ان سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور چونکہ اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا اہم ہدیہ اور تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، جس کے ملنے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوش ہو گئے تھے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. زندگی بھر آدمی کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، جو ذکر کیے گئے ان گناہوں سے بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان سارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور درود شریف پڑھ لیجیے. دعا. الحمدللہ رب العالمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ اپنی خاص رحمت امت مسلمہ کی طرف مبذول فرما. اپنی نظر کرم پھیر لیجئے. اے اللہ ہم سے اپنے غصے کو اٹھا لیجئے. اے اللہ رحمت کی بارشیں فرما. جن علاقوں کے اندر جن جن جگہوں پر مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما. اسلام دشمن طاقتوں سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے. اے اللہ پوری امت کو دین کا شریعت کا پابند بنا، سنتوں کا پابند بنا. اے اللہ آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے والا بنائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. مجموعوں کے اور اے اللہ رات کے دن کے ہر طرح کے گناہ کو، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے، اے اللہ جانتے ہوئے کیا انجانے میں کیا، ہر گناہ کو اے اللہ معاف فرما دیجئے. اپنی معافی دے دیجئے. ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، شفا عطا فرما. اے اللہ بیماری بھی نعمت ہے، شفا بھی نعمت ہے. اے اللہ بیماری کی نعمت سے شفا کی نعمت عطا فرمائیے. اپنی نعمت کو تبدیل فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی ستاری فرمائیے. ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کی اطاعت کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز کا پابند بنا. اے اللہ آپ کے احکامات کا پابند بنا. اے اللہ جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ساروں کو مکمل کرنے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ وقت آنے سے پہلے اے اللہ تیاری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے آپ بھی خوش ہوں، آپ کے حبیب بھی خوش ہو جائیں۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیجیے، اپنے اے اللہ ستاری کی چادر میں چھپا کر کے آسان حساب لے لیجیے، اسلام کے سارے فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، پل صراط کا مشکل راستہ آسان فرما دیجیے، نیک صالح بندوں کے اندر شمار فرما لیجیے، تقویٰ اور للہیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لیجیے، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ امت کے اکابر کی، علماء کی، حفاظ کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مساجد کی اے اللہ دینی خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، جو لوگ مقروض ہے اے اللہ ان کے لیے غیر سے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو والدین اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ پوری زندگی آپ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حق بات لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ اے اللہ باطل کے سامنے ڈٹنے کی جرأت اور ہمت ہر مسلمان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ حق بات کے کہنے میں کسی کا خوف نہ ہو، ایسا ہمت والا دل اور ایسی دلیر زبان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہے ہم سب کو وہ عطا فرمائیے، اور شر کی لائن سے جن چیزوں سے حضور نے پناہ چاہی ہے ہم سب بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہ والے کاموں سے دور رہنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ نیکی کی چابی بنا اور گناہوں کا تالا بنا دے۔ اے اللہ گناہوں کو روکنے والا بنا، نیکیوں میں سب کو لے کر آگے بڑھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے، آخرت بھی سنوار دیجیے۔ اے اللہ جو تاجر ہیں اے اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ملازم ہیں ان کی بھی روزیوں کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کو خیر سے برکتوں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔